الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يا مقلب القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدنا علما. اللهم رب زدنا علما. اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين وبنبيك الرؤوف الرحيم. رب کائنات کی حمد و تعریف کے بعد عقائد و جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ایک دفعہ پھر ہمیں یہ توفیق دی کہ ہمیں اپنی مقدس کلام کے ساتھ بیٹھنے کا یہ موقع میسر فرمایا، اور ہم اس نعمت پہ جتنا بھی رب کائنات کا شکر کریں وہ کم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اس کتاب مقدس کو صحیح طریقے سے پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کا پیغام تمام انسانیت تک پہنچانے والے بن جائیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب خالد ایک ایسا معجزہ خالدہ ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود رب کائنات نے اٹھائی اور ارشاد فرمایا کہ ان نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم ہی اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو گزشتہ درس میں ہم نے وہی جو حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا موضوع چل رہا تھا اس کے بارے میں ہماری گفتگو تھی کہ رب کائنات نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ ان چیزوں کے نام بتائیں، تو انہوں نے جب نام بتائے فرشتوں کو تو پھر رب کائنات نے کہا کہ قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، کہ کیا میں نے آپ کو یہ نہیں کہا تھا کہ میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم پوشیدہ رکھتے ہو، اور میں غیب کی باتیں آسمان اور زمین میں ساری چیزیں جانتا ہوں۔ اس سے پہلی آیت میں کہا تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون۔ پھر جب فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے کا حکم ہوا تو سب نے سجدہ کیا اور ابلیس نے انکار کیا، اور انکار کی وجہ تکبر تھی، اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور پھر وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ آج کی آیات جو ہماری گفتگو کا مرکز و محور ہیں وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 اور 36 ہیں۔ ہم ان آیات مبارکہ کی پہلے تلاوت کر لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ان کے ترجمے، تشریح اور تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ
بعدكم لبعد عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين صدق اللہ العظیم۔ اللہ کی توفیق اور اس کے احسان سے ہم نے قرآن حکیم فرقان مجید کی جن آیات مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 اور 36 ہیں۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں جب وہ جنت میں تھے اور ان کو ایک درخت سے اس کے قریب جانے سے روکا گیا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی لغزش اور جنت سے پھر زمین کی طرف ان کا آنا، اس کے بارے میں گفتگو ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں رب کائنات نے ارشاد فرمایا قال یا وقلنا یا آدم اسکن، اور ہم نے کہہ دیا اے آدم علیہ السلام تم وزوجک الجنہ، اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور اس میں سے جہاں سے جو بھی چاہو بفراغت کھاؤ پیو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا دیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، بعضکم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن ہو، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور ایک مقررہ وقت تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور فائدہ اٹھانا ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تیسری فضیلت یہاں بیان کی گئی۔ اس سے پہلے آدم علیہ السلام کو علم کی وجہ سے فوقیت دی گئی فرشتوں پر، آپ کو نائب بنایا گیا، اور فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ ان کے سامنے سجدہ کریں، اور اب یہ تیسری فضیلت یہاں آپ کی بیان کی جا رہی ہے جو جنت کو ان کا مسکن بنا کر ان کو عطا کی گئی۔ اب یہ درخت کس چیز کا تھا، اس کی بابت قرآن و حدیث میں کوئی صراحت نہیں۔ اس کو گندم کا درخت مشہور کر دیا گیا جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور ہمیں اس کا نام معلوم کرنے کی ضرورت نہیں، نہ اس کا کوئی فائدہ ہے، لیکن ہم انشاءاللہ دوسری تفاسیر میں جو چیزیں آئی ہیں اس کے حوالے سے ان پر گفتگو کریں گے۔ پھر آپ نے دیکھیں یہاں کہ شیطان نے جنت میں داخل ہو کر روبرو انہیں بکایا یا وسوسہ اندازی کے ذریعے بکایا، اس کے متعلق بھی کوئی واضح صراحت کے ساتھ دلیل نہیں ملتی۔ تاہم یہ واضح ہے کہ جس طرح سجدے کے حکم کے وقت اس نے حکم الہی کے مقابلے میں قیاس سے کام لے کر کہ میں آدم سے بہتر ہوں سجدے سے انکار کیا تھا، اسی طرح اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کے حکم وَلَا تَقْرَبَا کی تعویل کر کے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ پھسلانے میں کامیاب ہو گیا۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل سورہ اعراف میں آئے گی، اور ہم جو ہمارا سنڈے کا درس ہوتا ہے اس میں، اور بدھ کو جو ہمارا درس ہوتا ہے، بدھ کے ہمارے درس میں ابھی سورہ اعراف الحمدللہ ہم اس کی ترجمہ اور تفسیر پڑھ رہے ہیں، تو اس میں ہم انشاءاللہ تفصیل سے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے، کیونکہ باقی ساری تفاصیل وہاں اس کے بارے میں آئی ہیں۔ گویا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں قیاس اور نص کی تعویل کا ارتکاب بھی سب سے پہلے جو ہے وہ شیطان نے کیا، اور یہاں یعنی جو یہ ہے کہ بعضکم لبعض عدو، مراد آدم علیہ السلام اور شیطان ہیں، یا یہ مطلب ہے کہ بنی آدم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ اب دیکھیں کہ ان سور مبارکہ میں
سورہ اعراف میں، سورہ بقرہ میں اور دوسری بے شمار صورتوں میں شیطان کے متعلق ہمیں بتایا گیا۔ اب یہاں دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، اور جہاں سے جو بھی چیز تم کھانا چاہتے ہو کھاؤ، مگر ایک اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اب قریب نہ جانے کا حکم دینے سے مراد یہ ہے کہ اس کا تاکہ پھل نہ کھائیں، چونکہ جب انسان کسی چیز کے قریب جاتا ہے تو اس کے پھسلنے کا زیادہ چانس ہوتا ہے۔ اور پھر اب دیکھیں کہ عقائد عالم مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، اس چیز کو چھوڑ دو جو آپ کو شک میں مبتلا کرے اس چیز کی طرف جس میں کوئی ڈاؤٹ نہ ہو۔ اور پھر کہا کہ ترک المرء ما لا یعنی، مسلمان کی ایک بیوٹی، اس کا جو شیوا ہے وہ ان چیزوں کو ترک کر دیتا ہے جس سے ان کا کوئی کنسر نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں کہ یہاں آدم اور حوا کے لیے جنت کے تمام پھل جو تھے جائز قرار دیے گئے، صرف ایک درخت کو مستثنا رکھا گیا تھا، صرف ایک درخت۔ شاید اس میں یہ اشارہ تھا اور بڑا لطیف اشارہ تھا کہ اس زمین میں نسل انسانی حلال اور حرام کی قیود کی پابند ہوگی، کیونکہ حدود و قیود کے بغیر آزاد اور خود مختار ارادہ پیدا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اور ایک متحرک انسان جس کے اندر ارادہ ہے، اختیار ہے، اور ایک مجبور حیوان کے درمیان ہم کس طرح تمیز کر سکتے ہیں، کس طرح فرق کر سکتے ہیں؟ یہ ایک یہی چیز ہے قوت ارادی جو ایک حقیقی انسان اور ایک انسان نما حیوان کے درمیان فرق کرتی ہے، جو مویشیوں کی طرح دنیا میں چرتا پھرتا ہے۔ اور اب دیکھیں کہ یہاں کہا کہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، آخر کار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے۔ اب ذرا یہاں اس قرآن کی بڑی لطیف اور بڑی خوبصورت تعبیر کو ذرا غور سے دیکھیے۔ شیطان نے انہیں پھسلایا۔ پھسلانے کا لفظ جو ہے وہ ایک اتنی پیاری تصویر کا منظر پیش کر رہا ہے، گویا جیسے انسان اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا ہے کہ شیطان انہیں دھکیل دھکیل کر جنت سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ گویا وہ اچانک ان کی ثابت قدمی کو دھکا دیتا ہے اور وہ گر جاتے ہیں اور نیچے آ جاتے ہیں۔ یہاں آدم اور ابلیس کی کشمکش کا پہلا تجربہ جو ہے، ایکسپیرینس، وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام اپنے عہد کو بھول جاتے ہیں، وہ اس کے بھٹکانے کے سامنے کمزور ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا حکم سچائی بن کر سامنے آتا ہے اور قضاء الہی کا اعلان یوں ہوتا ہے وَقُلْ نَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عُدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ ہم نے حکم دیا تم یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہی گزر بسر کرنا ہے۔ یہ اعلان تھا کہ اب آدم و ابلیس کا معرکہ اپنی مقررہ جگہ یعنی زمین پر شروع ہو جاتا ہے، اور اب یہ تا قیامت یوں ہی برپا رہے گا۔ آدم علیہ السلام گرنے کے بعد پھر دوبارہ سنبھلتے ہیں اور اٹھتے ہیں، کیونکہ کرنا، گرنا اور اٹھنا بتقاضائے فطرت انسانی ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت انہیں اپنے سایہ رحمت اور عاطفت میں لے لیتی ہے، اور جو بھی اللہ کی رحمت کے دامن میں پناہ لے اور اس کی چوکھٹ پر آ گرے، یہ رحمت بے پایاں ہمیشہ اسے ڈانپ لیتی ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں آدم علیہ السلام جو ہیں ان کا امتحان شروع ہو رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ ان کے سامنے سجدہ کریں۔ وہ فرشتوں سے زیادہ علم رکھتے ہیں، لیکن اب
آگے کی صورتحال کیا ہے اور آگے جا کے کیا ہوتا ہے، فرمایا کہ آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، کُلَا مِنْهَا رَغَدًا، جہاں سے چاہو کھاؤ، لا تقربا هذه الشجرة، لیکن ایک درخت جو ہے اس کے قریب نہ آنا۔ اب دیکھیں کہ وہ کس چیز کا درخت تھا، اس کے بارے میں تفسیر مزری میں جو اقوال ہیں وہ مختلف چیزوں کے بارے میں یہاں آیا ہے کہ وہ کیا چیز تھی۔ اب یہاں دیکھیں کہ کچھ لوگوں نے یہاں کہا کہ یہ جو درخت تھا، حضرت ابن عباس اور محمد بن کعب رضی اللہ عنہما تو یہ کہتے ہیں کہ وہ گیہوں کی بال تھی۔ اسی طرح ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ انگور تھا۔ اسی طرح ابن جریج کہتے ہیں کہ انجیر تھا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کافور تھا۔ بعض کا قول ہے کہ مراد اس سے جو ہے وہ شجرۃ العلم ہے۔ اس میں بھی اختلاف ہے کہ شجر سے مراد جنس شجر ہے یا شجر مخصوص۔ اور امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، تو وہ کہتے ہیں کہ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کا کوئی ہم جنس نہ تھا، اس لیے اکثر ان کی طبیعت ہم جنس نہ ہونے کے سبب گھبرایا کرتی تھی۔ ایک دن وہ سو رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں جانب سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ جب سو کر اٹھے تو دیکھا کہ سر کے قریب ایک خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا تو کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا میں حوا آپ کی بیوی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے پیدا کیا کہ آپ کو میری وجہ سے آرام ہو اور مجھے آپ کی وجہ سے چین ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صرف آدم علیہ السلام کو مخاطب فرمایا اور اول سے دونوں کو خطاب نہ فرمایا، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہی امر فرمانا مقصود تھا اور حوا ان کی تابع تھی، چونکہ بیوی جو ہوتی ہے وہ زوج کے تابع ہوتی ہے۔ اور اس آیت سے ایک یہ بھی مسئلہ مستنبط ہوتا ہے کہ جو چیز معصیت کے قریب کرنے والی ہو وہ مکروہ ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو شجرہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، انہا کی ضمیر جو ہے اس کے بارے میں دو اقوال ہیں۔ ایک یہ ہے کہ شجرہ کی طرف راجع ہے، اس وقت اس کے معنی یہ ہوں گے کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو اس درخت کے کھانے کے سبب راستہ سے ڈگمگا دیا یا بھٹکا دیا، اور یا جنت کی طرف راجع ہے، اس وقت یہ معنی ہوں گے کہ شیطان نے انہیں جنت سے دور کر دیا۔ اب دیکھیں کہ ابن جریر نے ابن مسعود، ابن عباس اور ابو عالیہ وہاب بن منبہ اور محمد بن قیس رضی اللہ عنہ بھی روایت اسی کے موافق ہے۔ اور یہاں یعنی علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ابلیس نے آدم و حوا علیہ السلام کو بہکانے کے لیے جنت میں جانے کا ارادہ کیا تو اسے جنت کے نگہبانوں نے روکا، تو وہ اس کے پاس سانپ آیا، چونکہ ابلیس کی پہلے سے سانپ کے ساتھ دوستی تھی اور یہ سانپ کل جانوروں سے زیادہ خوبصورت تھا، اس کے 4 پاؤں مثل اونٹ کے تھے اور یہ بھی جنت کا محافظ تھا۔ ابلیس نے کہا کہ تم مجھے اپنے منہ میں رکھ کر جنت میں پہنچا دے، اس نے قبول کیا اور منہ میں لے کر چلا۔ جب جنت کے اور محافظ ملے تو انہیں کچھ خبر نہیں ہوئی کہ ابلیس اس کے منہ میں بیٹھا ہے، یہ اس طریق سے جنت میں چلا گیا۔ یہ انہوں نے جواب دیا ہے کہ جو جن لوگوں کے اختلاف ہے کہ شیطان جو ہے وہ برگاہ خداوندی سے ملعون اور راندہ درگاہ تھا، تو اسے نکل جانے کا حکم ہوا، تو پھر کس طریقے سے اسے آدم علیہ السلام تک رسائی ہوئی، جنت تک رسائی ہوئی۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں امام بغوی نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ شیطان پھر جب جنت میں گیا تو اس نے سب سے پہلے جو نوحہ کیا، رونا چلانا، یہ شیطان تھا، اور اس کی وجہ سے پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حوا بھی متاثر ہو گئیں۔
جب اس نے دیکھا کہ میرا جادو جو ہے وہ اثر کر گیا تو اس وقت اس نے پھر یہ تدبیر اپنائی اور کہا کہ فلاں درخت یعنی کہ کھانے سے ہمیشہ کی زندگی نصیب ہو جاتی ہے۔ پہلے انہوں نے کہا کہ یعنی تم تو فوت ہو جاؤ گے اور اس کے بعد کی زندگی جو ہے تمہیں یعنی جنت تو نہیں ملے گی، اور پھر بعد میں جب نوحہ کر کے ان کو متاثر کر کے پھر کہا کہ ایک درخت ہے، اگر اس کو تم کھا لو تو پھر ساری زندگی تم جنت میں رہو گے۔ تو اس طرح اس نے ان کو بہکایا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے پہلے انکار کیا اور کہا کہ میں اس درخت کو کبھی نہیں کھاؤں گا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے ہاتھ سے شکار نکل رہا ہے تو بولا خدا کی قسم میں تمہارا خیر خواہ ہوں، یعنی پھر قسم کے ذریعے ان کو یقین دلایا۔ اور ان کے خیال میں یہ نہیں تھا کہ کوئی آدمی جو ہے وہ خدا کی جھوٹی قسم بھی کھا سکتا ہے۔ پہلے تو حضرت حوا نے پیش قدمی کی اور جا کر اسے کھا لیا، پھر حضرت آدم نے۔ اور سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا کی قسم کھا کر فرماتے تھے کہ حضرت آدم نے ہوش و حواس میں نہیں کھایا بلکہ حوا نے انہیں شراب پلا دی تھی، جبکہ خود نشہ میں مست ہو گئے تو حوا انہیں کھینچ کر اس درخت کے پاس لے گئیں اور انہوں نے کھا لیا۔ بہرحال اس میں بہت ساری ایسی روایات بھی یعنی مفسرین نے ذکر کی ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ اسرائیلیات سے بھی ہے، اور یہاں ہمارے لیے یہ کوئی چیز اہم نہیں ہے کہ وہ درخت کیا تھا اور وہ جنت کیسی تھی۔ اب جنت کے بارے میں بھی اختلاف ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ وہ زمین پر جنت تھی اور بعض لوگوں نے کہا نہیں وہ آسمان پر جنت تھی، بعض نے کہا جنت خلد بری تھی، اور اس طرح کے اختلاف ہیں، لیکن بہرحال کچھ اشارات ملتے ہیں کہ وہ جنت اوپر ہی تھی۔ تو پھر ایک یہ بھی آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سانپوں کے مار ڈالنے کا حکم فرمایا کرتے تھے، اور فرمایا جو انہیں خوف کی وجہ سے نہ مارے وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ حدیث مرفوع ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو اس طرح پھر یعنی اب دیکھیں کہ کہا کہ لا تقرب هذه الشجرہ، لیکن اس درخت کے قریب نہ آنا، یعنی قرآن ہمیں یہ نہیں بتا رہا ہے کہ وہ کس چیز کا درخت تھا، اور نہ ہی حدیث میں کوئی اس طرح کی واضح چیز ہے۔ اور پھر یہاں کوئی درخت کی ڈسکرپشن یا اس کی وہ بتانا مقصود نہیں ہے، اصل مثال کے ذریعے مسئلے کو سمجھانا مقصود ہے۔ پھر کہا فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ اب جس طرح کئی لوگ کہتے ہیں کہ وہ جنت کون سی تھی، کوئی دنیا کا باغ تھا یا آسمان میں تھی یا جنت خلد تھی یا جنت بری تھی، اس سے بھی ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ جنت کیسی تھی۔ تو آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا گیا، کیوں بھیجا گیا؟ ٹیسٹ کے لیے، ایگزام کے لیے، امتحان کے لیے۔ امتحان کیا تھا کہ جنت میں بہت سے پھل ہیں، سب کھاؤ، جتنا چاہو کھاؤ، لیکن ایک درخت سے منع کیا گیا۔ اب کیا ہوا؟ شیطان پیچھے پہنچ گیا ان کے، اور اب بعض کہتے ہیں کہ شیطان کیسے جا سکتا ہے وہاں، اللہ نے کہا جاؤ وہاں۔ جب اللہ جانے دے تو پھر اعتراض کیا، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کو پھسلا دیا، سلپ کرا دیا۔ کیسے؟ کیا یہ نہیں پتہ چلتا، یعنی کیا شیطان نے سامنے کھڑے ہو کے آ کے ان کو پھسلایا یا ان کے دل میں وسوسہ ڈالا؟ وسوسے کا ذکر تو آتا ہے لیکن یہ نہیں پتہ چلتا قرآن و حدیث سے کہ وہ انسان کی شکل میں آیا یا کسی اور کی شکل میں آیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا، پھر دونوں کو نکلوا دیا، مِمَّا كَانَ فِيهِ، اس سے جس میں وہ تھے۔ اب یہاں اس کی تفصیل جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ اعراف میں بہت ساری ان آیات کی تفسیر ہے، تو وہاں انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے اس پر گفتگو کریں گے۔ یہاں جتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمایا اس پر غور کرنا کافی ہے، اور کہا قلنا، ہم نے کہا اہبتو، اتر جاؤ، بعضکم لبعض، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں۔ یہاں قرآن بتاتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کا دشمن ہے، جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن سمجھو، اسے دشمن جانو، مانو، نہیں مانو گے تو تمہارا اپنا نقصان ہوگا۔ اور بعض نے یہ بھی کہا کہ انسان کا دشمن ہے،
اور اگر دیکھا جائے تو میجارٹی تو ایسی ہی ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. ٹھکانہ ہے، رہنے کی جگہ ہے، متاع اور فائدہ اٹھانا ہے. کب تک؟ إِلَىٰ حِينٍ، ایک مقرر وقت تک. ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہے، تمہیں ایک مخصوص وقت کے لیے زمین میں بھیجا جا رہا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد تمہیں واپس آنا ہے. اس آیت سے ہمیں ایک بڑا اہم سبق ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی اگر کسی ایک ممنوع درخت کا پھل کھا لے تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. دنیا میں اللہ نے بہت کچھ پیدا کیا لیکن کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا. مثلا قرآن سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ یعنی کہ کوئی چیزیں حرام ہیں، کچھ حلال ہیں، ان حرام چیزوں کے قریب نہیں جانا چاہیے. اس طرح جس طرح آدم علیہ السلام کو کہا تھا لا تقربا هذه الشجرة، یعنی اس درخت کے قریب نہ جاؤ. کھانا تو دور کی بات ہے، تم اس کے پاس سے گزرنا بھی نہیں، اس کے پاس پٹکنا بھی نہیں. پھر اس کے اندر یعنی اب دیکھیں کہ جب انسان حرام چیز کے قریب جاتا ہے تو آہستہ آہستہ جو ہے پھر پھسل جاتا ہے. وہ اس کو پھر ایک احساس ختم ہو جاتا ہے گناہ کا، اور پھر اس کے اندر وہ چلا جاتا ہے. لیکن یہاں بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان غلطی کر بھی بیٹھتا ہے اور اس سے بھول ہو جاتی ہے اور پھسل جاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے پھر بھی اس کے لیے کھلے رہتے ہیں. اور جب بھی انسان توبہ کرنا چاہے وہ اس وقت توبہ کر سکتا ہے. اور آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ کلنا خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ ہم سب غلطیاں کرتے ہیں لیکن اچھا انسان وہ ہے جو غلطی کے بعد توبہ کر لے. تو انسان جب توبہ کر لیتا ہے سچے دل سے تو پھر الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں اس کی تمام غلطیوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اس کو ڈانپ لیتی ہے. اب دیکھیں کہ رب کائنات نے فرمایا کہ اگر ایک انسان کے گناہ سمندر کے برابر بھی ہو جائیں پھر بھی وہ سچے دل کے ساتھ آ کر توبہ کرے تو میں اس کی توبہ قبول کروں گا. اب دیکھیں کہ یہاں یہ آگے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ شیطان کے بارے میں سورہ اعراف میں کافی تفصیل سے جو ہے وہ اس کا تذکرہ آیا ہے، اور انشاءاللہ جب ہم ان آیات کو پڑھیں گے تو وہاں تفصیل کے ساتھ اس پر ہم گفتگو کریں گے. جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں اس آیہ میں فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان آیات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر انہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنایا. ان کے اس درجہ کو واضح کرنے کے لیے رب کریم نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ ان کے سامنے جھک جائیں تاکہ بعد میں کسی کو بغاوت یا نافرمانی کی جرت نہ رہے. فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی بڑائی کا اقرار کیا اور ان کے آگے تعظیم کے طور پر جھک کے حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کے اعلان کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں موقع دیا کہ وہ اور ان کی بیوی جنت میں رہائش اختیار کریں، اسی میں رہیں اور جہاں سے جو چیز چاہیں کھائیں پئیں. پھر حضرت حوا علیہ السلام کے بارے میں مفسرین نے بیان کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے تھے تو ان کی طبیعت گھبرائی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا اور فرمایا تم دونوں جنت میں جہاں رہو اور جہاں سے چاہو فراغت سے کھاؤ. اب دیکھیں کہ اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کس قدر بڑے درجے بخشے ہیں. پہلے علم کی نعمت عطا کی، پھر اپنا نائب بنایا، اس کے بعد ان کی رات و آرام کے لیے انہیں بیوی کی صورت میں ساتھی دیا،
جنت میں جگہ دی اور کھانے کو بے شمار نعمتیں دی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کو ہمیشہ انعامات سے نوازتا ہے اور ان پر طرح طرح کی نوازشیں فرماتا ہے۔ اب یہ بندوں کا فرض ہے کہ اس کے شکر گزار بنیں اور نعمتوں کی قدر کریں، جیسے رب کائنات نے فرمایا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اور زیادہ جو ہے وہ اضافہ کروں گا۔ اب یہاں دیکھیں کہ ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اگر کسی چیز میں شک و شبہ ہو تو اس کو ترک کر دینا چاہیے۔ ایک طرف آپ کو پتہ ہے کہ ایک حلال چیز ہے اور دوسری طرف آپ کو شبہ ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، تو دع ما یریبک الی ما لا یریبک، اور ترک المرء ما لا یعنی، تو یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حدود ہیں جو محارم ہیں، تو ان کو ترک کر دینا چاہیے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں محرمات کو ترک کرنے اور حلال چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں دیکھیں کہ یہ سارے جو میں نے آپ کے سامنے پہلے تفصیل رکھی ہیں، امام ابن کثیر نے بھی اپنی تفسیر ابن کثیر کو میں ان کو نقل کیا ہے، اور انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے کہ ابن عباس سے مروی ہے کہ ابلیس کی ڈانٹ ڈپٹ کے بعد حضرت آدم کا علم ظاہر کر کے پھر ان پر اونگ ڈال دی گئی اور ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ جب آنکھ کھول کر حضرت آدم نے انہیں دیکھا تو اپنے خون اور گوشت کی وجہ سے ان سے محبت دل میں پیدا ہوئی، پھر پروردگار نے ان کے نکاح میں دیا اور جنت میں رہائش کا حکم ہوا۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ آدم کے جنت میں داخل ہو جانے کے بعد حضرت حوا پیدا کی گئیں۔ ابن مسعود، ابن عباس وغیرہ صحابہ سے یہ مروی ہے کہ ابلیس کو جنت سے نکالنے کے بعد حضرت آدم کو جنت میں جگہ دی گئی، لیکن تنہا تھے، اس وجہ سے ان کی نیند میں حضرت حوا کو ان کی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ اور پھر جب یہ درخت کے قریب گئے تو یہاں امام ابن کثیر نے کہا، انہوں نے ابن ابی حاتم کی ایک حدیث میں ہے کہ درخت چکتے ہی جنتی لباس ان کا اتر گیا، اپنے کو ننگا دے کر ادھر ادھر دوڑنے لگے، لیکن چونکہ قد ان کا طویل تھا اور سر کے بال لمبے تھے، وہ ایک درخت میں اٹک کے خدا تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم کیا تم مجھ سے بھاگتے ہو؟ عرض کیا، نہیں خدایا، میں تو شرمندگی سے منہ چھپائے پھرتا ہوں۔ اور روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم میرے پاس سے چلے جاؤ، مجھے میری عزت کی قسم میرے پاس میرے نافرمان نہیں رہ سکتے، اگر زمین بھر جائے اتنی مخلوق میں تم جیسی پیدا کروں اور پھر وہ نافرمانی کریں تو یقیناً میں انہیں بھی نافرمانوں کے گھر پہنچا دوں گا۔ اور پھر جس طرح آپ دیکھیں کہ کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کی ہے، کہتا ہے کہ تم گناہوں پر گناہ کیے جاتے ہو اور جنت کے طالب ہو، کیا تم بھول گئے ہو کہ تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو محض ایک ہلکے سے گناہ پر جنت سے نکال دیا کیا تھا۔ اور فتح موصلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ہم جنتی تھے، ابلیس کی قید میں دنیا میں آ پڑے، اب سوائے غم و رنج کے یہاں کیا رکھا ہے، یہ قید و بند اسی وقت ٹوٹے گی جب ہم وہی پہنچ جائیں گے جہاں سے نکالے گئے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ جب کسی نے امام شافعی سے یہ سوال کیا تھا کہ متی یطمئن الانسان، کہ انسان کو اطمینان کب نصیب ہوگا، تو انہوں نے کہا انما وضع اول قدمیہ فی الجنہ، کہ جب اپنے دونوں پاؤں میں سے ایک پاؤں جنت میں رکھے گا اس وقت اس کو اطمینان ہوگا۔ اور پھر کہا کہ ماذا یملأ بطن ابن آدم کے پیٹ کو کیا چیز بھرے گی، تو انہوں نے کہا کہ لا یملأ بطن ابن آدم الا بالتراب، اس کو قبر کی مٹی بھرے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آیات مبارکہ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں شیطان لعین کی چالوں سے بچائے اور ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیشہ ہمیں توفیق دے کہ ہم نیکی کے کام کریں، برائی سے اپنے آپ کو دور رکھیں، حلال چیزوں پر عمل کریں اور محرمات سے اجتناب کریں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کے حوالے سے اور پھر وحی کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن حکیم کو صحیح طریقے سے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو مزین فرمائیں، ہمیں تقویٰ کی نعمت سے مالا مال فرمائیں، اور قرآن کے ساتھ ہمیں صحیح طریقے سے اپنا تعلق بنانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور دن رات ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اس میں غور و تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔